بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی دوسری خلقت سے انکار کرتا ہے جبکہ وہ اپنی پہلی خلقت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور دارالبقا کو چھوڑ کر دارالفنا کو آباد کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور اعمال صالح آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا ایک بچھے ہوئے دسترخوان کی طرح ہے جہاں نیک و بد سب ہی ایک ساتھ کھاتے ہیں، مگر آخرت دارالحق ہے اور وہاں ایک قادر بادشاہ کا حکم چلے گا۔ دور اندیش وہ ہے جسے دنیا کی فریب کاریاں آخرت کے لیے کام کرنے سے باز نہ رکھیں۔ آخرت کے مالدار ترین افراد دنیا کے فقیر ترین افراد ہیں۔ بلا شبہ آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ یقیناً تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لہٰذا اسی کے لیے عمل کرو۔ آخرت کی مٹھاس دنیا کی تکلیفوں اور بدبختیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ترک دنیا سے آخرت حاصل کرو، دین کو ترک کر کے دنیا حاصل نہ کرو۔ ذکر آخرت دوا اور شفا ہے۔ آخرت کو چاہنے والے اپنی مراد بھی پا لیتا ہے اور اس کی تقدیر میں جو کچھ دنیا سے ملنا لکھا ہوتا ہے وہ بھی اسے مل جاتا ہے۔ آخرت کی ہر شے کا مشاہدہ اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہے۔ دنیا کے لیے جسمانی قوتیں صرف کرو اور آخرت کا انتظام قلب و عمل سے کرو۔ جسے آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ دنیا کی حرص میں مبتلا نہیں ہوتا، اور جو اپنی آخرت دنیا کے عوض خریدے اسے دونوں میں نفع ہوگا۔ جس نے اپنی آخرت دنیا کے عوض فروخت کر دی اسے دونوں میں نقصان ہوگا، اور جس نے اپنی آخرت سنوار لی وہ استحکام و پائیداری میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو آخرت کی نعمتوں کی طرف راغب ہوگا وہ تھوڑی سی دولت پر بھی قانع رہے گا۔ جس کی دنیا میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اس کی آخرت سے اتنا ہی کم ہو جاتا ہے، اور وہ کتنے گھاٹے میں ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ آخرت میں دل خواہ چیزیں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک دنیا کی پسندیدہ چیزوں کو ترک نہ کیا جائے۔ دارالفنا کو پہچاننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دارالبقا کے لیے کام کرے۔